کیا باقی یہ اصل حجر اسود ہی ہے یا نہیں؟ تو اس وقت مسلمانوں کی ایک دانشور نے کہا کہ وہ اس کو ٹیسٹ کر کے بتا دے گا کہ یہ اصل حجر اسود ہے یا نہیں، کیونکہ اس نے اس کے بارے میں احادیث کا مطالعہ کر رکھا تھا۔ اس نے حجر اسود پر آگ لگائی تو حجر اسود کو آگ نہیں لگی اور نہ ہی وہ گرم ہوا۔ پھر اس نے اس کو پانی میں ڈبویا تو یہ پتھر ہونے کے باوجود اپنی خصلت کے برخلاف پانی میں ڈوبا نہیں، بلکہ سطح آب پر تیرتا ہی رہا۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ یہ اصل جنت کا پتھر ہی ہے، کیونکہ جنت کا پتھر کا آگ سے اور غرق یابی سے بھلا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جب یہ فیصلہ ہوا کہ حجر اسود کو واپس کیا جائے گا تو اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے ایک بہت بڑے عالم اور محدث شیخ عبداللہ کو حجر اسود کی وصولی کے لیے ایک وقت کے ساتھ بحرین بھجوایا۔ یہ واقعہ علامہ سیوطی کی روایت سے اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچ گئے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں حجر اسود کو ان کے حوالے کیا گیا اور ایک پتھر خوشبودار اور خوبصورت غلاف میں سے نکالا گیا۔ یہ حجر اسود ہے، اسے لے جائیں۔ محدث عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ حجر اسود کی دو نشانیاں ہیں۔ اگر یہ پتھر اس معیار پر پورا اترا تو یہ حجر اسود ہوگا اور ہم لے جائیں گے۔ پہلی نشانی یہ کہ پانی میں ڈوبتا نہیں ہے، دوسری یہ کہ آگ سے گرم نہیں ہوتا۔ اب اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا اور پھر اسے آگ میں ڈالا گیا تو سخت گرم ہو گیا۔ فرمایا ہم اصل حجر اسود کو لیں گے۔ پھر اصل حجر اسود کو لایا گیا اور آگ میں ڈالا گیا تو وہ ٹھنڈا نکلا۔ پھر پانی میں ڈالا گیا تو وہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا۔ تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہی ہمارا حجر اسود ہے اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے اور یہی جنت والا پتھر ہے۔ یہ سب دیکھ کر ابو طاہر سلیمان کرامتی نے بڑے تعجب سے محدث عبداللہ سے پوچھا کہ آپ کو یہ باتیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ تو محدث عبداللہ نے جواب دیا کہ ہمیں یہ معلومات آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہیں کہ حجر اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں، آگ سے گرم نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد جب قافلہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا تو حجر اسود کو ایک کمزور اونٹنی پر رکھا گیا جس نے تیز رفتاری سے اسے خانہ کعبہ تک پہنچا دیا۔ حجر اسود کی وجہ سے اس اونٹنی میں زبردست طاقت آ گئی تھی، کیونکہ حجر اسود اپنے مرکز بیت اللہ کی طرف واپس جا رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب حجر اسود کو بیت اللہ سے نکال کر بحرین لایا جا رہا تھا تو جس اونٹ پر بھی رکھا جاتا وہ کچھ فاصلے کے بعد مر جاتا، حتیٰ کہ بحرین پہنچتے تک 40 اونٹ مر گئے تھے۔ یہ واقعہ تاریخ کی مستند کتاب البدایہ والنہایہ اور المنتظم میں موجود ہے۔ ناظرین، اسی طرح سن 363 ہجری میں ایک رومی شخص نے اپنے کلہاڑے سے حجر اسود پر کاری ضرب لگائی جس سے اس پر چٹکنے کا ایک واضح نشان پڑ گیا۔ اس نے دوسری شدید ضرب لگانے کے لیے جیسے ہی اپنے کلہاڑے کو اٹھایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آن پہنچی اور قریب ہی موجود ایک یمنی شخص نے جو اس کی گھناؤنی کارروائی دیکھ رہا تھا، چشم زدن میں اس نے اسے قتل کر ڈالا اور اس کے حجر اسود پر دوسری ضرب لگانے کی خواہش دل ہی میں رہ گئی۔ اس کے بعد 413 ہجری میں فاطمید نے اپنے 6 پیروکاروں کو مکہ مکرمہ بھیجا، جس میں سے ایک الحاکم العبیدی تھا جو ایک مضبوط جسم کا مالک تھا، سنہرے بالوں والا، طویل قد و قامت والا انسان تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک تلوار اور ایک لوہے کی سلاخ لایا تھا۔ اپنے ساتھیوں کے اکسانے پر اس نے دیوانگی کے عالم میں تابڑ توڑ 3 ضربیں حجر اسود پر لگا ڈالی جس سے اس کی کرچیاں اڑ گئیں۔ وہ ہزیانی کیفیت میں اول فول بکتے ہوئے کہہ رہا تھا معاذ اللہ کہ جب تک اسے پورا نہ اکھاڑ پھینکے گا جب تک سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ بس اس موقع پر ایک مرتبہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آن پہنچی اور گھڑ سواروں کے ایک دستے نے ان سب افراد کو گھیر لیا اور ان سب کو پکڑ کر قتل کر دیا اور بعد میں ان کی لاشوں کو بھی جلا دیا۔ ناظرین، اسی طرح ایک واقعہ سن 990 ہجری میں بھی وقوع پذیر ہوا جب ایک غیر عرب باشندہ اپنے ہتھیار کے ساتھ مطاف میں آیا اور اس نے حجر اسود کو ایک ضرب لگا دی۔ عین اسی وقت اس وقت کا ایک شہزادہ نصیر مطاف میں موجود تھا جس نے اسے فوری طور پر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور پھر سن 1351 ہجری کے محرم کے مہینے میں ایک افغانی باشندہ مطاف میں آیا اور اس نے حجر اسود کا ایک ٹکڑا توڑ کر باہر نکال دیا اور کعبے کے غلاف کا ایک ٹکڑا چوری کر ڈالا۔ اس نے کعبے کی سیڑھیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ کعبہ مشرفہ کے گرد کھڑے محافظوں نے اسے پکڑ لیا اور پھر اسے مناسب کارروائی کے بعد موت کی سزا دے دی گئی۔ اس کے بعد 28 ربیع الاول سن 1351 ہجری کو شاہ عبدالعزیز نے اس پتھر کو دوبارہ کعبہ مشرفہ کی دیوار میں نصب کیا جو اس فاطر العقل افغانی نے نکال باہر کیا تھا۔ حجر اسود اس وقت ایک مکمل پتھر کی صورت میں نہیں ہے جیسا کہ جنت سے اتارا گیا تھا، بلکہ حوادث زمانہ نے اس متبرک پتھر کو جس کو بوسہ دینے کے لیے اہل ایمان کے دل ہر وقت بے چین رہتے ہیں 8 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ ناظرین، روایات کے مطابق سن 606 عیسوی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، سیلاب نے کعبے کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا اور قریش نے اس کی دوبارہ تعمیر کی، لیکن جب حجر اسود رکھنے کا مسئلہ پیش آیا
تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے ہی نصیب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام سرداران قبائل سے کہا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا، اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اسے رکھا جانا تھا تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود پر چاندی چڑھوائی۔ 1268 میں سلطان عبدالحمید نے حجر اسود کو سونے میں مڑوایا۔ 1281 میں سلطان عبدالعزیز نے اسے چاندی سے مڑوایا۔ ناظرین، مسلمانوں کے نزدیک یہ پتھر بہت مقدس اور متبرک ہے۔ جو مسلمان حج کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو دور سے ہاتھ کے اشارے سے بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں ہاتھ جتنی بلندی تک چن لی گئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے، جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں مزید بلند کرنا شروع کی۔ روایت ہے کہ جوں دیوار اونچی ہوتی جاتی یہ پتھر اپنے آپ ہی بلند ہوتا جاتا تھا، اور جب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر سے اترنا چاہتے تھے تو نیچے ہو جاتا تھا۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اول اسلام سے ابھی تک موجود ہیں۔ یہ پتھر اس زمانے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک کعبے کی دیوار کے ساتھ چپکا رہا۔ پھر اس پتھر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبہ سے کچھ دور کر دیا تاکہ طواف کے وقت رکاوٹ نہ بنے، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ کعبہ شریف کو اسلام سے قبل کل 4 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ اول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اور اس کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث میں بھی ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے خدا تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کعبہ شریف کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کو تعمیر کیا تو انہوں نے کعبے کو 9 گز 4.5 میٹر اونچا رکھا۔ مشرق کی جانب سے بیت اللہ کی لمبائی کو 32 گز یعنی 16 میٹر رکھا، مغرب کی جانب سے 31 گز یعنی 15.5 میٹر، شمال کی جانب سے 20 گز یعنی 10 میٹر، اور جنوب کی جانب سے 23 گز یعنی 11 میٹر کی لمبائی رکھی۔ انہوں نے تعمیر کعبہ کے وقت کعبے کی اوپر چھت نہیں بنائی، بلکہ 2 دروازے بنا دیے جو کہ زمین سے بالکل متصل تھے۔ دوسری اور تیسری مرتبہ کعبہ شریف کی تعمیر کی ذمہ داری بنو عمالقہ اور بنو جرہم نے بالترتیب کی اور کعبہ شریف کی تعمیر نو کو تشکیل دیا۔ امام علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کعبہ کے بہت زمانے بعد کعبہ معظمہ کی دیوار کمزور پڑ گئی تو بنو عمالقہ نے کعبے کی تعمیر نو کی، پھر ان کے بعد بنو جرہم نے تعمیر کیا، پھر کعبے کی عمارت میں کمزوریاں اور خرابیاں لاحق ہوئیں تو اس کو قریش نے تعمیر کیا۔ چوتھی مرتبہ بنو جرہم کی تعمیر کعبہ کے کچھ زمانے بعد جب عمارت کعبہ معظمہ میں پھر سے خرابیاں لاحق ہوئیں تو قریش نے تعمیر کعبہ کا بیڑا لیا اور کعبے کو تعمیر کیا۔ تاریخ کی کتابوں میں قریش کی تعمیر کعبہ کی وجہ آتی ہے کہ قبیلہ قریش سے ایک عورت کعبے کو روشن کرنے کی غرض سے روشن دان میں کچھ چنگاریاں لے کر جاتی ہے اور اچانک اس میں سے کچھ چنگاریاں اڑ کر غلاف کعبہ کو لگ جاتی ہیں اور آگ پکڑ لیتی ہے، جس کی وجہ سے جدار کعبہ کو کافی خرابیاں لاحق ہوتی ہیں۔ یہ دیکھ کر قریش کے اندر ایک دہشت پھیل جاتی ہے کہ اگر انہوں نے کعبے کی تعمیر نہیں کی تو ان پر عذاب الہی کا قہر آئے گا، اور اسی بنا پر قریش آگے بڑھ کر کعبے کی تعمیر نو پر اکٹھے ہوتے ہیں اور اس کے لیے صرف حلال مال جمع کرتے ہیں۔ حلال مال اتنے وافر میں جمع نہیں ہوتا کہ کعبے کو مکمل بنائے ابراہیمی کی شکل دے سکیں، اسی لیے انہوں نے حجر اسود کی جانب سے 6 گز اور 1 شبر یعنی 3.23 میٹر کم کر دیتے ہیں اور ایک چھوٹی سی دیوار سے گھیر دیتے ہیں کہ لوگ طواف کے وقت اس کے اندر نہ آ سکیں۔ اہل قریش نے تعمیر کعبہ کے وقت کچھ تبدیلیاں بھی کی، جیسے کہ انہوں نے کعبے کی اونچائی کو 9 گز یعنی 4.5 میٹر سے 18 گز یعنی کل 9 میٹر تک بڑھا دیا، اور ساتھ ہی کعبے کے اوپر چھت بھی ڈال دی گئی۔ باب غربی کو بند کر دیا گیا، جبکہ باب شرقی کی اونچائی بھی کچھ زیادہ بڑھا دی گئی۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ قریش کے کعبے کی اس تعمیر نو میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھے۔ ناظرین، اب یہاں آپ کو حجر اسود کی فضیلت کے بارے میں کچھ احادیث مبارکہ سے سناتے چلیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، بنو آدم کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مبارک پتھر کا وہ حصہ جو دیوار کے اندر ہے وہ سفید ہی ہے، جیسے کہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کی غرض سے منہدم کیا تو میں نے دیکھا کہ حجر اسود کا وہ حصہ جو دیوار کے اندر تھا وہ سفید تھا۔ وہ معلوم ہوا کہ گناہوں کے سبب صرف بیرونی حصہ سیاہ ہوا ہے،
اور اسی وجہ سے اس کو حجر اسود یعنی کالا پتھر کہا جاتا ہے۔ جب بیت اللہ کی تعمیر اس جگہ تک پہنچی جہاں حجر اسود نصب ہونا تھا تو قریش میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ قبیلے کی ہر شاخ کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ حجر اسود نصب کرنے کا شرف انہیں حاصل ہو۔ یہ اختلاف اتنا بڑھا کہ نوبت قتال تک آ پہنچی، تلواریں میان سے نکل آئی۔ اتنے میں ابو امیہ مخزومی جو قریش کے معمر شخص تھے اٹھے اور کہنے لگے ہمارے درمیان اس نزاع کا فیصلہ وہ شخص کرے گا جو کل سب سے پہلے بنو شیبہ دروازے سے حرم میں داخل ہوگا۔ اس بات پر سب متفق ہو گئے۔ ادھر فیصلہ خداوندی ہو چکا تھا کہ اس کے ہونے والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شرف سے بہرہ ہوں گے۔ چنانچہ اگلے دن سب سے پہلے داخل ہونے والی ذات عالی سرور دو عالم کی تھی۔ لوگوں نے آپ کو دیکھا تو بیک آواز میں کہا یہ امین ہے، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صورتحال سے باخبر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر طلب کی اور دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کے درمیان رکھ کر فرمایا ہر قبیلے کے سردار چادر کے کونوں کو پکڑ کر اس کو وہاں تک پہنچا دے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک سے اس پتھر مبارک کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نصب فرما دیا۔ آپ کے اس حکیمانہ فیصلے پر سب نے رضامندی اور خوشی کا اظہار کیا۔ کعبے کی دیوار کے جس گوشے میں یہ نصب کیا گیا اسے رکن حجر اسود کہتے ہیں۔ کعبہ شریف کی دیوار میں اس پتھر کے ٹکڑے جڑے ہوئے ہیں۔ شروع میں ایک ہی ٹکڑا تھا، مگر کرامتی اور ان کے بعد کچھ ایسے حادثے پیش آئے جن کا تفصیلی تذکرہ ہم اوپر کر چکے ہیں۔ ان کی وجہ سے اس کا ظاہری حصہ ٹوٹ گیا۔ اب اس کے چھوٹے چھوٹے 8 ٹکڑے ہیں۔ ان کا سائز مختلف ہے۔ بڑا ٹکڑا کھجور کے برابر ہے۔ ان ٹکڑوں کو ایک پتھر کے بڑے بڑے ٹکڑوں میں جوڑا گیا ہے اور پھر اس پر چاندی کا فریم لگا دیا گیا ہے۔ یہی وہ ٹکڑے ہیں جن کو بوسہ دینا مسنون ہے، نہ کہ وہ بڑا پتھر جس میں یہ جڑے گئے ہیں، اور نہ چاندی کا وہ خول جو بڑے پتھر پر چڑھایا ہوا ہے۔ حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے حجر اسود کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ حج و عمرہ کرنے والے میقات سے احرام باندھ لیتے ہیں، پھر لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے کعبہ شریف پہنچتے ہیں۔ طواف شروع کرنے کے لیے حجر اسود کی طرف جانا پڑتا ہے۔ تلبیہ پڑھنا بند کر دیا جاتا ہے اور اوپر کی چادر مرد حضرات کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کاندھے پر ڈالی جاتی ہے۔ اس طرح دائیں کاندھا اور بازو ننگا رہتا ہے اور اسے استباق کہتے ہیں۔